نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين. کز غزوہ ہند پیش آن ہمان، کز غزوہ ہند پیش آن ہمان، در غنیمت افتادش یک غلام، پس خلیفش کرد و بر تختش نشان، بر سپه بگزیدش و فرزند خوان، طول و عرض و وصف قصه توبت و در کلام آن بزرگ دی شنو، حاصلا کودک برو تخت نثار، شسته پهلو یک باد شهریار، حاصلا کودک برو تخت نثار، شسته پهلو یک باد شهریار، دوستی جاهل شیرین سخن، دوستی جاهل شیرین سخن، کم شنو کا ہست چون سمی کہن. انتہائی واجب الاحترام شب جمعہ کے شرکائے مثنوی مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ، اللہ تعالیٰ کا بے حد شکر احسان ہے کہ ہمارے مرکز خانقاہ مولا روم میں ہر شب جمعہ کو حضرت مولانا جلال الدین رومی رحمۃ اللہ علیہ کی مثنوی شریف، جو کہ عبدالرحمن جامی نقشبندی رحمۃ اللہ علیہ کے ہاں مثنوی مولوی مانوی ہاست قرآن در زبان پہلوی، کہ یہ عبدالرحمن جامی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ مثنوی شریف جو ہے یہ ہاست قرآن در زبان پہلوی ہے. فارسی زبان میں قرآن کی شرح کا ایک اچھوتا زاویہ ہے جو مثنوی شریف کہلاتا ہے. یہاں خانقاہ کا قیام اور اس کی غرض و غایت بنیادی طور پر مشائخ کبار ہر دور میں مثنوی مولا روم سے شغف رکھتے رہے، بلکہ ماضی قریب تک بھی ہماری خانقاہوں اور طرز فکر میں مثنوی شریف اور شیخ سعدی کے گلستان و بوستان اور دیگر ہمارے ماضی قریب کے جو عرفا تھے ان کی کتابیں روز مرہ کا معمول تھیں. درمیان کے دور میں
جب قوموں پر فکری طور پر زوال آتا ہے تو اپنی بنیادوں سے دور ہو جاتے ہیں، اپنی اساس سے دور ہو جاتے ہیں، اپنے فکر سے دور ہو جاتے ہیں، جس کے نتیجے میں ان کی اس غلامانہ فکر کے نتیجے میں مزید پستی سے وہ دوچار ہو جاتے ہیں۔ اللہ جو علی کل شیء قدیر ہے، یخرج الحی من المیت، کہ مردے میں سے زندہ کو نکالنے پر قدرت رکھتا ہے۔ قوموں کی زندگی میں جب حد سے زیادہ تجاوز، یہ فکری انحطاط پیدا ہو جاتا ہے تو اللہ قادر مطلق جب چاہتا ہے، جہاں سے چاہتا ہے، اس کی نمو کے اسباب جو ہے وہ مہیا کرتا ہے۔ ہمارے شیخ قاضی شاہ شفیع احمد فاروقی جامع دوراں ساکن بخی شریف نے جب اس فقیر کو اجازت مرحمت فرمائی، داخل سلسلہ کیا، اپنی نسبت عطا کی، تو وہ یہی فرمایا کہ ڈاکٹر صاحب میں مولانا سے عشق کرتا ہوں، میں مثنوی سے عشق کرتا ہوں۔ کسی مرید لا یرید کے لیے یہ ایک حکم کا درجہ رکھتا ہے کہ شیخ جس چیز کو پسند کرتے ہیں تو حتمی طور پر یہ اشارہ ہوتا ہے کہ تم نے بھی اس طرف رخ کرنا ہے۔ یہ حکم دیتے اور کسی وجہ سے زندگی کی مصروفیات کی وجہ سے اگر کوئی اس حکم کو نہ مان سکے اور وقت پر پورا نہ کر سکے تو سخت گرفت ہو جاتی ہے۔ تو اہل اللہ بچا کر چلتے ہیں، یہ بھی ان کی خصوصیت ہوتی ہے کہ ایک قدم بچا کر چلتے ہیں، اشارہ کرتے ہیں، سمجھنے والا سمجھ جاتا ہے، پانے والا پا جاتا ہے۔ ہر دور میں یہی طریقہ رہا۔ میرے شیخ نے نہ صرف مثنوی شریف سے جڑنے کے لیے، اسے اپنے آپ کو مربوط کرنے کے لیے، اپنے روزمرہ کے معاملات میں مثنوی شریف اور خالق مثنوی حضرت مولانا جلال الدین رومی رحمۃ اللہ علیہ سے تعلق کے لیے یہ اشارہ کیا۔ یہ اللہ کے نوازشات میں سے نوازش ہی تو ہے کہ اللہ تعالیٰ نے توفیق بخشی۔ یہ فقیر نے کسی جانب دیکھے بغیر یہ سفر آج سے بہت پہلے شروع کیا، جس کے نتیجے میں نہ صرف اسباب بنتے چلے گئے اور اس کے نتیجے میں پھر یہاں خانقاہ کا قیام جو ہے ہم تمام کے سامنے ہے۔ اور انشاءاللہ عزم و ارادہ تو یہی ہے کہ جو روشنی شمس تبریز کے سینے سے مولانا کی جانب منتقل ہوئی، وہ اللہ کی پہچان کی روشنی، اللہ سے تعلق کی روشنی جو حضرت مولانا جلال الدین رومی رحمۃ اللہ علیہ کے مثنوی شریف میں نظر آتی ہے۔ اور الحمدللہ ثم الحمدللہ ایک طویل عرصے سے میں اور میرے رفقا، قریبی رفقا اس کی تشہیر کے لیے، اس میں زیادہ سے زیادہ لوگوں کو اس طرف راغب کرنے کے لیے مصروف عمل ہیں۔ اور الحمدللہ ثم الحمدللہ شب جمعہ کی یہ مجلس اسی حوالے سے ہے۔ کوئی اضافی تربیت یا اضافی کوئی حکم نامہ نہیں آتا ہے۔ اسی 1 گھنٹے کی 1.25 گھنٹے کی نشست میں بہت سے وہ زاویے متعارف کرائے جاتے ہیں جو اہل فکر کو دعوت فکر دیتے ہیں، اور وہ میسج جو ہے اسی میں پیغام ہے، اسی میں تربیت ہے، اسی میں جو ہے وہ لائے عمل طے کیا جاتا ہے کہ ہم نے کون سا زاویہ اختیار کرنا ہے، کس بات کی ہمارے اندر کمی ہے، جینیاتی اور موروثی طور پر ہم اپنی فکر اور اساس سے کس حد تک دور ہو گئے ہیں۔ یہ پیغام مثنوی شریف کا پیغام الحمدللہ ثم الحمدللہ میں اور میرے رفقا، میرے قریبی ساتھی انتہائی محنت شاخہ کے لیے، اس کے فروغ کے لیے مصروف عمل ہیں۔ اور جب آج کل مختلف چینلز پر اور فیس بک پر اور یوٹیوب پر مولانا کا ذکر شد و مد سے ہو رہا ہے، ترکی کا ذکر شد و مد سے ہو رہا ہے، اس لیے ہو رہا ہے کہ ایسا لگتا ہے کہ شاید ہماری طویل محنت کا محنتانہ ملنے کا وقت آ گیا ہے کہ ہم جو چاہ رہے ہیں کہ زیادہ سے زیادہ مخلوق خدا اس طرف رجوع کرے، اور جو دلوں میں تنگیاں ہیں، بغض ہے، عداوت ہے، کبر ہے، غرور ہے، تکبر ہے، خود پسندی ہے، انانیت ہے، ریشہ دانائیاں ہیں، وہ ہمارے وجودوں سے نکل جائیں، اور جب جگہ خالی ہو تو وہاں اللہ کا نور اس میں سما جائے، تاکہ ہمارے روز و شب تبدیل ہو جائیں۔ اور یہ تبدیلی نہ صرف ہمارے وجودوں میں، محبت کرنے والوں میں،
عشق کرنے والوں میں تعلق باللہ کی کیفیت پیدا کر دے. کوئی عورت بھی ہو سکتی ہے, کوئی مرد بھی ہو سکتا ہے, کوئی بچہ بھی ہو سکتا ہے, کوئی جوان بھی ہو سکتا ہے, کوئی ضعیف بھی ہو سکتا ہے. جہاں سے جاگے وہیں سے سویرا کے مقدار کسی کے حصے میں بھی یہ سعادت آ سکتی ہے کہ وہ اس تعلق کو مضبوط کر سکتا ہے. وہاں پر فرماتے ہیں مصنوی شریف میں کہ اپنی گردن کو جہنم کے خطابوں سے چھڑا لینا کوئی کمال کی بات نہیں ہے. بات تو یہ ہے کہ ہم جس سے محبت کرتے ہیں ان کے لیے بھی یہ سہولت مل جائے کہ ان کی گردنیں بھی جہنم کے خطابوں سے بچ جائیں. دفتر ششم کی شروعات جیسے میرے نائب جناب آصف کامران چلپی صاحب نے ابھی کچھ دیر پہلے خلاصہ بیان کیا, جس میں دفتر ششم کی شروعات کا اشارہ انہوں نے دیا تھا حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عنوان سے. اور مصنوی شریف یہ سبق سکھاتی ہے کہ ایک عام آدمی جب ارادہ کرتا ہے وہ خود ارادہ کرتا ہے, اللہ اس ارادے کو پسند کرتا ہے, اس کے لیے اسباب بنتے چلے جاتے ہیں, تو پھر وہ عمومی کیفیت نکل کر خصوصی کیفیت میں آ جاتا ہے, وہ تعلق باللہ کی کیفیت میں آ جاتا ہے. نہ صرف اس کے معاملات سیدھے ہو جاتے ہیں بلکہ وہ آس پاس کے ماحول کو روشن کرنے جیسا ہو جاتا ہے. اور یہ سارا کا سارا پروسیس ہمارے علم میں ہے کہ کس طرح ایک عام انسان جب کسی کامل سے ملتا ہے, یک زمانہ صحبت با اولیاء, کچھ وقت اہل اللہ کے ساتھ گزارا ہوا, یک زمانہ صحبت با اولیاء بہتر 100 سال طاعت بے ریا, 100 سال کی بے ریا عبادت سے بہتر ہے. کیونکہ 100 سال ہم خود عبادت کریں گے تو وہ کچھ حاصل نہیں کر سکیں گے. جنہوں نے پہلے منزلوں کو پہچان لیا ہے ان سے جڑ جائیں گے تو ہم بھی منزل پر سرفراز ہو جائیں گے. مصنوی شریف کے اسباب آج کی نشست بھی اپنی معنویت کے اعتبار سے بہت اہم ہے. مولانا کسی بات کو لے کر چلتے ہیں, قرآن کی کوئی آیت, حدیث مبارکہ کوئی مفہوم یا اہل اللہ کی زندگی سے کوئی واقعہ لے کر چلتے ہیں اور پھر اس کو بات کو کہاں سے کہاں پہنچا دیتے ہیں. حضرت مولانا جلال الدین رومی رحمۃ اللہ علیہ کے والد گرامی بہاء الدین بلخی رحمۃ اللہ علیہ بلخ شریف میں انتہائی قداور شخصیت, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بشارت ہوئی ایک وقت میں پورے بلخ کے مفتیوں کو, ایک ہی شب میں تمام مفتیان ملت کو, بلخ کے مفتیان ملت کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بشارت ہوئی اور آپ نے یہ فرمایا کہ کل سے بہاء الدین کو شمس العلماء کے نام سے پکارا جائے. پہلے زمانے میں یہ قدورتیں نہیں ہوتی تھی, اتنی زیادہ اختلافات نہیں ہوتے تھے, اتنی ستائیت نہیں ہوتی تھی, دلوں پہ جو ہے وہ روشنی, دل روشن ہوتے تھے, تو ایک مرتبہ ہی میں ایک ہی وقت میں کنیکٹیویٹی ہو جاتی تھی, رابطہ ہو جاتا تھا. اب دنیا داری کی وجہ سے ہمارے قلوب جو ہے نا وہ ہمارے سسٹم صحیح کام نہیں کر رہے. اب اگر خواب آتے ہیں تو کھانے پینے کے آتے ہیں, عزیز و خارب کے آ جاتے ہیں, بہت زیادہ آ گئے تو اللہ سے تعلق, اللہ سے نسبت کے خواب خال کہیں آتے ہیں, کسی کے حصے میں سعادت آتی ہے. ایک وقت میں بشارت ہوئی, اللہ کے نبی نے فرمایا کہ کل سے سارے کے سارے لوگ مفتیان ملت بہاء الدین کو, مولانا کے والد گرامی کو شمس العلماء, علماء کا سورج قرار دے. جب صبح اٹھے تو بڑی حیرت ہوئی, ایک دوسرے سے ملے, نبی کو خواب دیکھا, ہاں نبی کی بشارت ہوئی, نبی کی بشارت, اچھا نبی کی بشارت کیا دیکھا, اللہ کے میرے ایسے سے فرمایا کہ بہاء الدین کو شمس العلماء کے نام سے یاد کرنا. سارے مل بیٹھے اور اس دن سے بہاء الدین بلخی شمس العلماء کے نام سے مشہور ہو گئے. خوارزم شاہ کی حکومت تھی بلخ میں, وہاں کے ان کے جو درباری تھے وہ اکثر بادشاہ سے یہ کہتے تھے کہ ہم آپ کی بادشاہت خواہ میں ہیں, خانخواہ ہر وقت بھری رہتی ہے, آپ کے پاس کوئی آتا نہیں, سارے تو ان کے پاس جاتے ہیں. یہ ایک بات بار بار اگر کی جائے تو اگر کتنا بھی کوئی پختہ بندہ ہو تو تھوڑا سا پھر وہ ہل جاتا ہے. روز کی یہ بات, اس بات کو پھیلانے میں فخر الدین رازی نامی ایک وزیر تھے, بہت مشہور اور بہت علمی شخصیت دی ہے فخر الدین رازی. اور آگے جا کے مرحوم رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی مثنوی شریف میں لکھا ہے, گربا استدلال کھورے دی بدے, اگر دلیل کی بنیاد پہ دین کا کام ہوتا, گربا استدلال کھارے دی بدے, فخر رازی رازدار بدے, رازدار دی بدے, کہ اگر دلیل کے بنیاد پہ دین کا کام ہوتا
تو فخر رازی دین کے امام ہوتے. دین کا کام دلیل کے بنیاد پہ نہیں، دین کا کام عشق کے بنیاد پر ہوتا ہے. دین کا کام عشق کی بنیاد دلائل کی بنیاد پر نہیں ہوتا. گر با استدلال کھارے دی بدے فخر رازی رازدار دین بدے کہ فخر رازی دین کے امام ہوتے. انہی فخر الدین رازی نے خوارزم شاہ کو بہت زیادہ بار بار جب یہ کہا کہ خواہ مخواہ میں یہ خزانہ اور یہ قلعہ اور یہ محل آپ کے پاس ہے، اصل رونق تو خانقاہ میں ہے. جہاں معروم کے والد گرامی درس دیا کرتے تھے، ان کے بے شمار مریدین تھے، ان سے متاثر تھے. تو ایک دن بادشاہ نے کیا کہ قلعے کی چابی اور خزانے کی چابی ایک تھال میں رکھ کر بے خوبصورت کپڑا اس پر اڑایا ریشمی اور بھجوا دیا کہ سارا کچھ آپ کے پاس ہے، یہ دو چیزیں خواہ مخواہ میں میرے پاس ہے، یہ بھی آپ ہی رکھ لیں. جب وہ پیغام پہنچا بہاؤالدین بلخی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس خانقاہ میں، تو آپ سمجھ گئے کہ بادشاہ کس طرح سوچ رہا ہے، اس کے رفقا کس طرح سوچ رہے ہیں. آپ نے اسی وقت ارادہ کیا کہ اب ہم یہاں سے ہجرت کریں گے، بلخ ہم چھوڑ دیں گے. 70 اونٹوں پر کتابیں، صرف کتابیں، جو اثاثہ بیت تھا، لے کر یہ قافلہ بلخ سے نکلا. اور آپ کے رفقا قریبی ساتھی، مولانا اس وقت 4 سال کے تھے. یہ قافلہ وہاں سے نکلا اور ترائی میں نیچے کی طرف بلخ کا علاقہ ہے، کچھ اونچائی پر ٹیلے اور پہاڑیاں ہیں. جب آئے وہاں پہنچے اور پلٹ کر اپنے گھروں کی طرف دیکھا، اپنی خانقاہ کی طرف دیکھا، تو زاری کرنے رونے لگے. آپ اور آپ کے گھر والے اور تمام مریدین زاری کرنے لگے. جیسے ہی یہ مرحلہ آیا کہ آپ نے زاری شروع کی، گریہ کیا، تو اسی وقت وہاں پر زمین سے چشمے پھوٹ آئے، چٹانوں سے چشمے پانی جاری ہو گیا. اس علاقے کو اب بھی کھولی گریا کے نام سے یاد کیا جاتا ہے. جو لوگ بلخ گئے یا جانے کا ارادہ رکھتے ہیں وہ دیکھیں گے کہ بلخ میں ایک پورا علاقہ ہے جہاں سے چشمے پھوٹ گئے زمین سے. کس بنیاد پر؟ اللہ کا دوست جب روتا ہے تو سبھی رونے لگ جاتے ہیں. اس حد تک اثر انداز ہوتا ہے ماحول پر. پلٹ کر دیکھا، گریا جاری کی. وہاں سے سفر کرتے ہوئے یہ قافلہ جو ہے نیشا پور پہنچا، بلخ سے نیشا پور پہنچا. نیشا پور میں زمانے میں خواجہ فرید الدین عطار رحمۃ اللہ علیہ کا غلغلہ تھا. پورے نیشا پور میں اکیلے فرید الدین عطار رحمۃ اللہ علیہ، کئی کتابوں کے مصنف، اپنے دور کے ولی کامل، محبت نامہ، مصیبت نامہ، اسرار نامہ، منطق الطیر، یہ ان کی کتابیں ہیں. قافلہ وہاں پہنچا، بازار میں داخل ہوئے. ایک مقام پر فرید عطار رحمۃ اللہ علیہ تشریف فرما تھے. خانقاہ کے مولانا کے والد گرامی اور 4 سال کے مولانا جو ہیں وہ 7 گھوڑے پر سوار تھے. وہاں اتر کر گزرنے لگے بازار سے. تو فرید عطار رحمۃ اللہ علیہ نے ماحول میں ارتعاش محسوس کیا، تبدیلی محسوس کی، خوشبو محسوس کی. تو آنکھیں گھومنے لگی. جیسے میں نے پہلے بھی عرض کیا نا کہ جیسے امیر خسرو جو ہے وہ دیکھ رہے تھے، ان کو کھڑاویں نظر آ گئی تھی کہ خوشبو آ رہی تھی، پیر کی خوشبو آ رہی تھی. تو یہاں بھی ڈھونڈنے لگے. وہ جب ڈھونڈنے لگے تو جا کے نظر رک گئی مولانا کے والد گرامی اور مولانا پر. ایک جملہ، عجیب جملہ فرمایا اس وقت میں خواجہ صاحب نے. فرمایا کہ میں دیکھ رہا ہوں کہ ایک دریا کے پیچھے ایک سمندر چلتا ہوا آ رہا ہے. مولانا کے والد کو دریا قرار دیا اور مولانا چھوٹے تھے ان کو سمندر قرار دیا. ملاقات ہوئی، فرمایا کہ اس بچے کا بہت خیال رکھیے گا، یہ آگے جا کے بہت چمکے گا. اس کے بارے میں فرمایا موروم اپنی کتاب اسرار نامہ، کتاب تھی مثنوی شریف کی شروعات ویسے تو محمود غزنوی کے زمانے میں ہوئی ہے. استاد سنائی اور نسائی ان لوگوں نے مثنوی شریف، مثنوی کہتے ہیں کہ 2 اشعار ہم وزن ہوتے ہیں، مصنع ہوتے ہیں، 2 ہوتے ہیں اور نظم کے انداز میں وہ ایک دوسرے کے ساتھ جڑے ہوتے ہیں. یہ مثنوی کہلاتی ہے. تو پہلے زمانے میں مثنوی محمود غزنوی سے بھی پہلے لکھنی شروع کی گئی، اور خواجہ صاحب فرید عطار رحمۃ اللہ علیہ نے بھی مثنوی لکھی. اس میں منطق الطیر نامی کتاب پوری دنیا میں ان کی مشہور ہے، کانفرنس آف دا برڈز کے نام سے خواجہ صاحب کی کتاب مشہور ہے. اور بے شمار درود شریف پڑھیے، اللہم صلی علی محمد. بے شمار زبانوں میں منطق الطیر، کانفرنس آف دا برڈز کتاب کے ترجمے ہو چکے ہیں. اس میں یہ ہوتا تھا کہ
बाज और दीगर परिंदों की गुफ्तगू में माने मतालिब बयान किए जाते थे, खसस के अंदाज में, किस्सों के अंदाज में। खैर, तो इसरारनामा जो है मौलाना के वालिद गिरामी और मौलाना को पेश किया ख्वाजा साहब ने। ख्वाजा साहब ही के हवाले से एक बात और याद आ रही है, जब मौलाना रूम रहमतुल्लाह अलैह से मुलाकात हुई और उसके बाद मौलाना के वालिद पहले फरमा चुके थे कि ठीक है, तुम लोगों की साजिशों की वजह से मैं बल्ख से हिजरत कर रहा हूँ, मगर मेरे जाने के बाद छोटी छोटी आंखों और गोल चेहरे वाले लोग आएंगे और वो तुमसे मेरा इंतकाम लेंगे। वो मंगोल थे। आगे आगे मौलाना के वालिद गिरामी सफर कर रहे थे और पीछे पीछे मंगोलों का लश्कर आ रहा था। और मंगोलों ने क्या किया कि सारे के सारे शहर और ममलिकतों को नेस्त नाबूद कर दिया, बर्बाद कर दिया। इसी तरह से जब मंगोल नेशापुर के इलाके में आए तो उनके मुखबिरों ने इत्तला दी कि इतने फासले पे, इतने कोस पर, इतने मील पर एक शहर बहुत बड़ा आबाद है, नेशापुर का नाम है और बहुत बड़ा शहर है। तो बड़े शहरों पे हमले करते थे और ताराश कर देते थे, लूट के सब ले जाते थे, जला देते थे। तो उनके जब मुखबिरों ने इत्तला दी कि नेशापुर एक इलाका है और बहुत तरक्की याफ्ता है, तो मंगोलों का लश्कर कमांडर ने भेजा मंगोलों को, फौजियों को। जब उस इलाके में आए तो ख्वाजा साहब की शख्सियत को समझने के लिए कह रहा हूँ, किस हद तक अल्लाह से जुड़ने की वजह से उनका तसर्रुफ नजर आता है। जब मंगोल करीब पहुंचे तो आप जिस प्याले में, मिट्टी के प्याले में, कूदे में पानी पीते थे, आपने उसको पलट के रख दिया। पूरा नेशापुर मंगोलों की नजरों से ओझल हो गया। वहां बबूल के जंगलात और रेत और पहाड़ियां सी रह गई, बाकी शहर पूरा का पूरा नजरों से ओझल हो गया। जाके उन्होंने रिपोर्ट की कि हम जहाँ गए थे वहां तो आपने बताया था शहर है, वहां कुछ भी नहीं है। लेकिन हमारी पक्की इंफॉर्मेशन है कि उस जगह शहर है, नेशापुर उसका नाम है, दोबारा जाओ। जब दोबारा गए तो फिर वही मामल हुआ कि आपने अपना पानी पीने वाला प्याला पलट के रखा, फिर नजरों से ओझल हो गया। जब तीसरी बार ये इरादा किया गया, भेजा गया मंगोलों को चेक करने के लिए, जब आपने प्याला पलटा तो खिज़्र अलैहिस्सलाम तशरीफ लाए, ये उठाई धराई अब नहीं चलेगी। चले क्यों भाई, जितने तुम्हें रियायत देनी थी दे दी, अभी उठाई धराई नहीं चलेगी। अगर प्याला पलटोगी भी तो कुछ नहीं होगा, अल्लाह की मर्जी है। कह लें मेरा कसूर क्या है? फरमाया कसूर पूछते हो, मीठा मीठा मिलता रहता है, खाते रहते हो, और जब कभी सख्ती आती है तो कसूर पूछते हो। उसकी रजा में राजी रहने वाला ही कामिल होता है। फिर हुआ ये कि पूरा नेशापुर जो है उजड़ गया, उजाड़ दिया गया। ख्वाजा साहब बशमूल ख्वाजा साहब, मंगोलों ने सबको तहोतेग कर दिया। ख्वाजा साहब की किताब इसरारनामा मौलाना रूम रहमतुल्लाह अलैह उस वक्त से लेकर मुसलसल पढ़ते रहे और उसके माने व मतालिब को अपनी मसनबी में भी उन्होंने किया। आज का ये वाक़या ख्वाजा साहब की किताब इसरारनामे ही से लेकर मौलाना ने रकम किया। फरमाते हैं तुल अर्दो बास से तो बतो दर कलामे अन बुजुर्ग दीने सुनो कि दीन के बुजुर्ग फरीद अत्तार रहमतुल्लाह अलैह ने इस वाक़े को अपनी मसनबी में लिखा। मौलाना ने वहां से लेके अपनी मसनबी में शामिल करके मजीद उसके राज जो है वो खोले। इस तरह से है कि सुल्तान महमूद गजनवी ने हिंदुस्तान पर 17 हमले किए और वो आता था और हिंदुस्तान पर हमले करता था। एक रुख ये था कि वो दीन के गलबे के लिए हमले करता था। दूसरा रुख ये था कि अहलुल्लाह इस तरह से हिंदुस्तान में दाखिल हुए और इस तरह से इस्लाम हिंदुस्तान में फैला। जब वो हमले करता तो सब कुछ लूट कर ले जाते थे, यहाँ तक कि औरतों और बच्चों को भी साथ ले जाते। ऐसे ही एक बच्चे को कज़ ग़ज़ोए हिंद पेश चे अन हमाम दर गनीमत उफ्तादश यक गुलाम, एक बच्चे को उनके सिपाहियों ने पकड़ लिया और वो साथ ले गए। और अब तवज्जो रखिएगा, हिंदू बच्चा था। उसकी माँ उसे, जब वो शरारत करता तो उसकी माँ उसे बद्दुआ देती कि तुझे महमूद उठा के ले जाए। तो बाप कहता कि तू कैसी जालिम माँ है, कोई और छोटी मोटी बदुआ दे दे, इतना जालिम शख्स
کیونکہ ہندوستانی تو ظاہر ہے محمود غزنوی کو دشمن ہی سمجھیں گے نا، بھی دشمن آتا ہے حملے کرتا ہے لوٹ کے لے جاتا ہے، تو ان کا زاویہ یہ تھا کہ محمود حملے کرتا ہے اور ہمارے سارا مال و متاع لوٹ کے لے جاتا ہے۔ اپنے زاویے سے اس نے، ماں یہ کہتی تھی کہ خوف کا یہ عالم تھا محمود کے کہ بد دعا میں استعمال ہوتا کہ تجھے محمود اٹھا کر لے جائے، محمود کی تلوار تجھے کاٹ دے، اس طرح کی عام بات ہوتی تھی۔ تو ماں جب یہ کہتی کہ تجھے محمود اٹھا کر لے جائے تو باپ کہتا کہ اے بھگوان کوئی ہلکی ہلکی بد دعا دے، یہ کیا کہ تو اتنی سخت بد دعا اس کو دیتی ہے بیٹے کو۔ پھر ہوا بھی ایسا قدرت کا کرنا کہ وہ بچہ جو ہے، وہ چھوٹا بچہ محمود کے فوجی اسے اٹھا کر غزنی لے گئے۔ بہت خوبصورت اور حسین بچہ تھا۔ محمود نے کیا کیا، جب اس کو پیش کیا گیا، بتایا گیا کہ بچہ بھی ہم لائے ہیں، تو محمود نے کیا کیا، محمود نے اسے اپنے برابر تخت پر بٹھا لیا۔ فرماتے ہیں حاصلہ کودک برا تخت نثور، شست پہلوئے قبادو شہریار، کہ تمام اس کے جرنل، تمام اس کی فوج، تمام اس کے امراء جو ہیں وہ سامنے بیٹھے ہوئے ہیں اور وہ بچہ برابر میں محمود کے بیٹھا ہوا ہے۔ ایسی مثال ہے نا مولانا دیتے ہیں، اور کہاں سے بات کو شروع کرتے ہیں۔ بٹھا دیا، اب جب بٹھا دیا تو وہ بچہ دھائیں دھائیں رونے لگا، میں نے اتنی ساری فوج کے سپاہ سالار اور بڑے بڑے لوگ سامنے بیٹھے ہیں، تجھے میں نے برابر میں بٹھایا ہے، تو کیوں رو رہا ہے؟ کہ اگر میری ماں یہ منظر دیکھ لیتی اور میرا باپ یہ منظر دیکھ لیتا تو کیا سوچتا، جس کو اتنے خوفناک روپ میں وہ لوگ دیکھ رہے تھے، مجھ پر کتنا مہربان ہے کہ اپنے برابر میں بٹھا کر اپنا نائب گریہ کر دے اشک بیران دے بسوز، گفت چھ اورا کہ اے فیروز روز، اچھے گریا دولتت شد ناگوار، فوق افلاقی خرنتر شہریار، کہ یہ تو کیوں رو رہا ہے؟ اتنی بڑی پوزیشن، اتنی بڑا مقام میں نے تجھے دے دیا، اپنے برابر میں بٹھایا، تو بڑی تخت و وزیران و سپاہ، کے سارے وزیر اور سپاہی سامنے بیٹھے ہیں، میں نے تجھے اپنے برابر میں بٹھایا ہے۔ گفت کودک گریہ امزا زاسست زور، کہ مرا مادر درا شہریار، کہ یہ منظر اگر میری ماں دیکھ لیتی اور میرا باپ دیکھ لیتا تو کیا خیال کرتا کہ آپ نے اس حد تک جو ہے مجھے عزت دی، میری توقیر کی، مجھے برابر میں بٹھایا، جبکہ باپ کے بارے میں بتانے والوں نے یہ بتایا تھا کہ آپ تو بہت ظالم ہیں، ظلم کرتے ہیں۔ یہ مثال یہاں سے شروع ہوتی ہے۔ مولانا ایک بات سمجھا دیتے ہیں کہ کیا منظر ہوا تھا۔ اب آ جائیں، آگے بات چلتی ہے، یہ مثالی طور پر ہے۔ فخر آتست اے بے سعد تھب از داوم ہمی ترسان در، فرماتے ہیں کہ یہ جو درویشی ہے نا، یہ جو درویشی ہے اور یہ راہ خدا کی محنت کرنے والے لوگ ہیں، یہ دراصل حقیقی معنوں میں یہ محمود ہیں۔ یہ کیا ہیں؟ یہ محمود ہیں۔ محشر میں جب لوگ پہنچیں گے تو ایک خاص طبقے کے پھیلائے ہوئے اللہ کے بارے میں کہ اللہ بہت قہار ہے، اللہ بہت ظالم ہے، اللہ جو ہے جہنم میں جلائے گا، کہتے ہیں کہ جب لوگ وہاں پہنچیں گے تو وہاں یہ منظر جب دیکھیں گے کہ اللہ کی نوازشات ایسی ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارکہ کا مفہوم یہ ہے کہ اللہ اپنے خواص کے لیے ایسے اس نے بنا کے رکھے ہوئے ہیں انعامات و اکرامات ڈھیر کے ڈھیر، جو کسی انسان کے وہم و گمان میں بھی نہیں آ سکتے۔ فقر اور درویشی تمہارا محمود ہے، تم اس سے ڈرتے ہو۔ کس سے ڈرتے ہیں؟ مال کے کھو جانے سے ڈرتے ہیں، مقام کے گر جانے سے ڈرتے ہیں، جبکہ یہ مال و متاع کی ذاتی اللہ سے دوری کے مترادف ہے، اور درویشی اور ضمیر پر بیٹھنے کا جو عمل ہے یہ اللہ کو بہت پسند ہے۔ تم اس سے خوفزدہ رہتے ہو، تم ٹوٹل ڈیپینڈ کرتے ہو اپنے بینک بیلنس پہ، تم ٹوٹل ڈیپینڈ کرتے ہو اپنے ایسیٹس پہ، تم اللہ پر تو ڈیپینڈ نہیں کرتے۔
इस बात का खौफ रहता है कि अगर हम मुफलिस हो जाएंगे, हम कमज़ोर हो जाएंगे, हमारा मालो मता गुम हो जाएगा, तो फिर हम किस काम के रहेंगे। जबकि असल में बात यह है कि ये गोशा नचीनी और ये दरवेशी और तवक्कल अल्लाह की मंजिल जिस पे लोग जो चलते हैं, तो उनका मामला ये होता है कि ऐसे ऐसे इनामात उनके हिस्से में आते हैं जिसका तसव्वुर भी नहीं किया जा सकता। बात वहां से चल रही थी बच्चे के रोने और महमूद के उसको नवाजने पर। फ़ख्र आ महमूद तोस्ते बेसात तब अजू दोयम हमी तरसानदर, कि तुम फख्र से डरते हो, तुम माल की जिया से डरते हो, तुम उससे नहीं डरते जिससे डरने का तुम पर वाजिब है कि तुम उससे डरो। फ़ख्र आ महमूद दोस्त ए बे नीम दिल कम शुनोजी मादरे तब ए मुजिल। बात में कहाँ से कहाँ जाती है। फ़ख्र नबी सल्लल्लाहु के मुबारका है, अल फ़ख्र फ़ख्री, मुझे फ़कीरी पर फ़ख्र है। मैंने अंबिया की इमामत की मफ़हूम के बयान करते, उसे मुझे फ़ख्र नहीं है। मैं खातमुन नबीयीन हूँ, मुझे पे फ़ख्र नहीं है। मुझे फ़कीरी पे फ़ख्र है, मुझे गोदड़ी नशीनी पर फ़ख्र है। एक मौका ऐसा हुआ, गर्मी के दिन थे, उमर खत्ताब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बारगाह रिसालत में हाज़री की उनकी जानिब से पैगाम आया कि उमर मिलना चाहते हैं। गर्मी के शदीद गर्मी के दिन थे, मदीना मुनव्वरा में अल्लाह के नबी के ऊपर का लिबास, जिस्म पर लिबास नहीं था, और एक चटाई, खजूर की चटाई पे अल्लाह के नबी जो है इस्तराहत पर लेटे हुए थे, इस्तराहत फरमा रहे थे। इतने में जब पैगाम मिला कि उमर आए हैं मिलने के लिए, तो अल्लाह के नबी उठकर बैठ गए। जब उठकर बैठे तो खजूर की चटाई, खजूर बहुत सख्त पौधा है, उसकी चटाई बड़ी सख्त होती है, तो वो नबी सल्लल्लाहु के पुश्त अतहर पर वो प्रिंट हो गया था निशान, जो खजूर की चटाई का निशान। जैसा उसके बैठे उमर खत्ताब दाखिल दरबार हुए तो देखा कि ये कमर पर, पुश्त पर वो छप गया हो। तो जारी उमर जैसी शख्सियत जिनके बारे में कुरान में है अशिद्दाउ अलल कुफ्फार, जो बहुत सख्त है काफिरों पर, वो गिरिया करने लगे, जारी करने लगे, रोने लगे। कहने अल्लाह के नबी मुकाम व मर्तबा अल्लाह ने आपको इतना दिया है और आप इस तरह से खजूर की चटाई पर लेट जाते हैं। अल्लाह के नबी उमर, तो क्या तुम ये नहीं चाहते कि मैं अल्लाह का शुक्रगुजार बंदा बन जाऊं। अल्लाह की शुक्रगुजारी आज़िम इनकसारी में है, कर्रफर में और तकाब्बुर में, गुरूर में, खुद पसंदी में नहीं है। क्योंकि हम जो डरते हैं मोहताज होने से डरते हैं, और जो अल्लाह से डरते हैं मोहताजी उनके करीब भी नहीं आती। फरमाते हैं फ़क़रा महमूद नीम दिल कम शनूजी मादरे तब ए मुज़िल। माँ का जो मशवरा या माँ की जो बात, वो कहती थी कि तुझे महमूद उठाकर ले जाए, उसकी मिसाल ऐसी है कि मौलाना फरमाते हैं कि माँ की मिसाल नफ्स की सी है और बाप की मिसाल अक्ल की सी है। माँ जो मशवरे देती है, ये हमारा जिस्म है, जब बीमार हो जाता है तो हमें मशवरा मिलता है कि हम खूब अच्छी अच्छी दवाएं लेते हैं, अच्छी ग़िज़ा लेते हैं, सेहतमंद हो जाते हैं। और जब हम सेहतमंद हो जाते हैं कि माँ के मशवरे के तहत, तो फिर हम दुनिया में दोबारा मशगूल हो जाते हैं। जबकि बाप का मामला अक्ल का होता है। बाप जो फैसला करता है, बाप जिस तरह से सोचता है वो वसत के साथ सोचता है। माँ जो है कहती है कि तूने मेरे बच्चे को मदरसे में डाल दिया और वहाँ इतनी सख्त पढ़ाई इसकी होती है, अगर तेरी दूसरी बीवी से ये होता तो तू उसके साथ ये करता। माँ की मिसाल नफ्सी कैफियत महदूद दायरे में मौलाना फरमाते हैं। जबकि बाप का मामला ये है, बाप का मामला ये है कि वो वसत के साथ सोचता है, वो सब्र का मशवरा देता है, वो नफ्स की बातों को नहीं मानता। उसके पास सब्र है, उसके पास इस्तकामत है, उसके पास वसत नजरी है। सब्र शेरन दरमियों ने फरतखून कर्द उ राना यश इब्नुल लबून। सब्र का मामला क्या है? बाप का मामला सब्र का है, माँ का मामला उजलत पसंदी का है। फॉरएवर की मिसाल है। मौलाना के पास कोई बात ऐसी नहीं होती कि माएँ जल्दी जल्दी फैसले करती हैं। बाप दूर पेशबीनी के तौर पर, दूर नजरी के बुनियाद पर मजबूत फैसले करता है। वो बात बहुत सब्र करता है। और फरमाते हैं कि रात के अंधेरे के साथ सब्र करने की वजह से चांद रोशन हो जाता है। कांटों के साथ सब्र करने की वजह से फूल में खुशबू पैदा हो जाती है, फूल में खुशबू पैदा हो जाती है। गोबर और खून के साथ
صبر کرنے کی وجہ سے دودھ میں حیات بخشی کی کیفیت پیدا ہو جاتی ہے. یہ صبر کرنے کے نتیجے میں ہوتا ہے کہ ایسی ایسی مثالیں مولانا دیتے ہیں کہ اندھیری رات کے ساتھ صبر کرنے کی وجہ سے چاند روشن تر ہو جاتا ہے، اور کانٹوں کے ساتھ صبر کرنے کی وجہ سے ماحول میں بے شمار ایسے کردار ہیں جن کی مثال کانٹوں کی سی ہے. ان کا کام صرف جو ہے وہ تکلیف پہنچانا ہے. جو لوگ اس تکلیف پہنچانے کے عمل میں صبر کا مظاہرہ کرتے ہیں تو پھر ہوتا کیا ہے کہ کانٹے بننے والے پیچھے رہ جاتے ہیں اور صبر کرنے والے آگے بڑھ جاتے ہیں. معاشرے کی یہ مثالیں وہاں فرماتے ہیں کہ گوبر اور خون کے ساتھ صبر کرنے کی وجہ سے دودھ جو ہے وہ اسی وجود میں ہوتا ہے، مگر اس صبر کی وجہ سے اس میں حیات بخشی کی کیفیت پیدا ہو جاتی ہے. اور جب اس کیفیت کو کوئی سمجھتا ہے اور اسی کے مطابق اپنا لائے عمل طے کرتا ہے تو پھر ہوتا کیا ہے کہ اس کے معاملات پھر سیدھے ہو جاتے ہیں. صبر کی تربیت اللہ نے انبیاء کو دی. انبیاء کا جو صبر ہے، جو بچے ماشاءاللہ قرآن کے حافظ بھی ہیں اور تفسیر بھی پڑھتے ہیں کہ ہر نبی کے ساتھ ابتلا اور آزمائشیں آئیں اور انہوں نے صبر کرنے کا سلیقہ سکھایا. بلکہ حدیث مبارکہ کا مفہوم تو یہ ہے من لا صبر لہو لا ایمان لہو، جس میں صبر نہیں ہے اللہ غنی. کتنی سخت بات ہے، بہت ہی سخت بات ہے جو حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے کہ جس میں صبر نہیں ہے اس میں ایمان ہی نہیں ہے. سمجھ جاؤ کہ اگر کوئی بے صبرہ ملتا ہے تو اس برا کے معاملات میں وہ بہت اجلت پسند اور جلدی فیصلے بدلنے اور کرنے والا، تو اگر وہ بے صبرہ نظر آ رہا ہے واضح طور پہ تو یہ سمجھ لینا چاہیے، اہل اللہ یہ دیکھ لیتے ہیں، اولیاء کاملین یہ دیکھ لیتے ہیں کہ اس کی اجلت پسندی نے اس میں سے ایمان کو خارج کر دیا. من لا صبر لہو لا ایمان لہو، جس میں صبر نہیں ہے اس میں کیا ہے، اس میں ایمان ہی نہیں ہے. اور صبر کرنے کے نتیجے میں اور وہ فرماتے ہیں کہ جو صبر کے ساتھ اللہ کے ساتھ معاملات کرتے ہیں، اگر وہ اللہ کی رضا کے لیے صبر کے ساتھ ایک بکری دیتے ہیں راہ خدا میں تو خدا اس کو ریوڑ بنا کر واپس کرتا ہے. مشکات شریف کی مبارکہ کا مفہوم یہ ہے کہ تم اللہ کی راہ میں اگر، ظاہر ہے یہ جو اجلت پسند تو یہ کام کر ہی نہیں پائے گا، کبھی صابر کر پائے گا. ہو سکتا ہے کہ اپنی جائز ترین ضروریات کو پتے پش ڈال کر اللہ کی رضا کے لیے صبر کی بنیاد پر وہ ایک بکری اگر راہ خدا میں دیتا ہے، فرماتے بر بدھی رم بوزت تحت فرورندہ ہر صفت خود رب بد، کہ اللہ پھر ان کو اس کو بکری کو اس انداز میں پالتا ہے کہ پورا ریوڑ کر کے واپس کرتا ہے. مشکات شریف کی مبارکہ ہے کہ راہ خدا میں حلال کمائی سے اگر کوئی ایک خرما، خشک کھجور کو خرما کہتے ہیں، وہ دیتا ہے تو خدا اس کی ایسی پرورش کرنے پر قدرت رکھتا ہے. ہم کہتے ہیں کہ اللہ علی کل شیء قدیر ہے، ہر شخص کہتا ہے اللہ ہر شے پر قدرت رکھتا ہے، اللہ جس طرح چاہتا ہے کہتا ہے. ہم یہ کہتے تو ہیں، کیا ہمیں اس کا یقین ہوتا ہے؟ اس کی یقین کی شدید کمی ہوتی ہے. مشکات شریف کی مبارکہ ہے، درشید پڑھیے اللہم صلی. ایک خرما، ایک کھجور راہ خدا میں دے، خدا اس کی ایسی پرورش کرتا ہے کہ جیسے تم اپنی قربانی کے لیے محنت کر کے بچڑا تیار کرتے ہو. مثال سے مثال ہوتی ہے کہ مثال ہم لوگ جو قربانی کے لیے تیاری کرتے ہیں جو لوگ، کہ وہ پورا بچڑا پہاڑ جیسا بچڑا تیار کرتے ہیں. یہاں قرآن فرماتے ہیں کہ تم راہ خدا میں مشکات شریف کی حدیث کو بنیاد بنا کر وہاں فرماتے ہیں کہ اگر تم راہ خدا میں ایک کھجور دیتے ہو تو خدا اس کی نگہداری کرتا ہے، خدا اس کی حفاظت کرتا ہے، اور تمہیں وہ پورا کا پورا ایک بیل کی طرح سے خدا تمہیں اس کو واپس کرتا ہے. جب انہی کے لیے یہ بات ہو سکتی ہے جو راہ خدا کے لیے اللہ سے تعلق کی بنیاد پر، اللہ سے یقین کی بنیاد پر جو اس راہ کو اختیار کرتے ہیں، اور پھر وہ کامیابیاں ان کا حصہ بنتی چلی جاتی ہیں. دوسرا زاویہ کیا ہے؟ دوستی جاہلے شیریں سخن کام شنو کا ہاستے چوں سم میں کوہن، کہ بظاہر کوئی شخص بہت چاپلوسی کرتا ہے، بہت ہمدردی دکھاتا ہے، وہ جاہل
فرماتے ہیں کہ دوستیے جاہلے شیریں سخن، میٹھی بات کرنے والا تمہارا دوست، اس کا معاملہ یہ ہوتا ہے کہ وہ انتہائی زہریلا زہر ہوتا ہے، پرانا زہر ہوتا ہے، اس کی باتیں تمہیں مشغول کر دیتی ہیں، اس کی باتوں میں تم آ کر اپنے مقصد حیات سے دور ہو جاتے ہو۔ اسی لیے فرماتے ہیں دوستی جاہل شیریں سخن، کام شنو کا ہاستے چوں سم میں گہن، کہ یہ بہت پرانا زہر ہے، اس سے بچنے کی ضرورت ہے، اس سے احتیاط کرنے کی ضرورت ہے۔ مولانا فرماتے ہیں باپ کہتا ہے کہ اس بچے کو اگر تو ظاہری محبت کی بنیاد پر مدرسے نہیں بھیجنا چاہتی، اس کی سختی دیکھنا نہیں چاہتی، تو پھر کیسے وہ بچہ ترقی کرے گا اور کیسے وہ پڑھائی کر کے معاملات میں آگے بڑھے گا؟ یہ ماں کا کردار ہوتا ہے، جبکہ باپ اپنی عقلی فکر کی بنیاد پر وسط نظری کے ساتھ معاملات کو دیکھتا ہے، اور ماں اپنی چاپلوسی کی باتوں میں، سادگی کی باتوں میں آ کر نفس کے انداز میں سوچ کر گمراہی کا شکار کر دیتی ہے۔ اللہ تعالیٰ اس فکر کو سمجھنے اور اس کے مطابق اپنے آپ کو ڈھالنے، پہلے ہی مرحلے میں بات سمجھ میں آ جائے کہ اللہ کے جبار و قہار ہونے کا یہ جو تاثر پھیلایا جاتا ہے، جبکہ معروف فرماتے ہیں کہ کابرا یک بور بیٹھی گفت یار، پورے قرآن میں ایک مقام پر آیا ہے میرے بندے۔ سورہ بقرہ کا مضمون ہے طہر بیت للطائفین والعاکفین رکع السجود، حافظ صاحب، کہ میرے گھر، بیت کہتے ہیں گھر کو، بیتی کہتے ہیں گرامر کے اعتبار سے اپنی طرف منسوب کرنا، گھر کو اپنی طرف خدا نے منسوب کیا کہ کعبۃ اللہ کو اپنا گھر قرار دیا، بیتی قرار دیا، گو کہ اس گھر میں رہا نہیں، اس گھر میں خدا رہا نہیں، مگر اس کو نسبت دے دی، جیسے نسبت دے دی تعظیم ہونی شروع ہو گئی۔ تو نسبتیں جو ملتی ہیں دراصل یہ تعظیم کے لیے ملتی ہیں، نسبتیں جو ملتی ہیں، خدا اس گھر میں نہیں رہا مگر اپنے سے جوڑ لیا اس کو کہ میرا گھر ہے۔ وہاں فرماتے ہیں کہ کابرا یک بور بیٹھی گفت یار، پورے قرآن میں ایک مقام پر آیا ہے میرا گھر، گفت یا عبدی مرا ہفتاد بار، اور 70 مقامات پر آیا ہے اپنے بندے کے لیے، میرے بندے، خدا اپنے بندے سے بات ہو رہی ہے، بندے سے پہلے تو بندگی پہ آ جائے نا، کہ واقعی کیا ہم خدا کے بندے ہیں؟ بہت غور کرنے کی بات ہے، کیا ہم خدا کی مرضی کے مطابق زندگی گزار رہے ہیں؟ ہمارے روز و شب اللہ کے احکامات کے مطابق ہیں؟ دعویٰ ہے بندگی کا، بندہ عربی میں غلام کو کہتے ہیں، بندہ بالعربی بمعنی غلام کے، غلام کی مرضی ہوتی ہے؟ غلام کی مرضی نہیں ہوتی، غلام اپنے آقا کی مرضی کے مطابق کام کرتا ہے۔ جبھی امیہ بن خلف ظلم کر رہا تھا، اس کو غلام تھے بلال حبشی، تو بندہ جو ہوتا ہے وہ عربی لغت کے مطابق غلام کے معنی میں آتا ہے۔ ہم بندگی کا دعویٰ کرتے ہیں، کیا واقعاً ہم بندے ہیں اللہ کے؟ جہاں سے جاگے وہیں سے سویرا، ہم اپنی خواہشات، اپنی ترجیحات، اپنے فکر کے مطابق فیصلے کرتے ہیں، اور یہ چپسا کر دیتے ہیں کہ یہ سارے کام ہم جو کر رہے ہیں اس کی مرضی سے کر رہے ہیں، جبکہ اس کا کوئی تعلق نہیں ہے بالکل۔ یہ ہمارے نفس کی، ہماری خواہشات کی ہم پیروی کر کے اس کو جوڑتے ہیں اللہ کے معاملات سے، معاذ اللہ، یہ تو دوہرا جرم قرار پائے گا۔ ایک تو اس کے معاملات کو فالو نہیں کر رہے، دوسرا اپنی مرضی چلا رہے ہیں، تیسری بات یہ کہ اس کو ہم اس طرف منتقل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، تو یہ جرم پر جرم۔ قبر یک بار بیٹھی گفت یا عبدی مرا ہفتاد بار، اور 70 مقامات پر قرآن میں بندے کو اللہ نے پکارا ہے۔ خدا اپنے بندے سے 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرتا ہے۔ یہ جو مثال ہے نا کہ خدا 70 ماؤں سے، ہم نے اپنے دور میں عرفا سے بھی پوچھا، علماء سے بھی پوچھا، اسکالرز سے بھی پوچھا، پروفیسر سے بھی پوچھا، دینی عالموں سے بھی پوچھا کہ یہ کہاں سے شروعات ہوئی اس بات کی کہ خدا 70 ماؤں سے زیادہ چاہتا ہے؟ تو بہت شافی و کافی جواب نہیں مل سکا۔
جب مصنوی شریف کا مطالعہ کیا اور یہاں پہنچے تو معلوم ہوا کہ مصنوی شریف میں مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے شعر میں اس بات کو اجاگر کیا کہ کعبے کو یک بور ایک بار بیتی گفت یار نے ایک مرتبہ کہا قرآن میں میرا گھر، اور گفت یا عبدی مرا 70 بار، اور 70 مقامات پر اللہ نے اپنے بندے کو پکارا۔ تو یہاں معلوم ہوا کہ مولانا غالباً گن کر یا مولانا کے قلب پر اللہ کی جانب سے یہ القا ہوا کہ حقیقت تم بیان کر دو کہ میں اپنے بندے کو بالکل کلیئرفیکیشن ہو جائے بالکل کہ اب کیا ابدیت جو اس لیول پر ہوگا اس کے ساتھ معاملات ہوں گے نا بھائی، جو من ترا حاجی بگویم تو مرا ملا بگو، میں تمہیں حاجی صاحب کہتا رہوں گا، تم مجھے ملا جی کہتے رہنا، ہماری زندگی گزر جائے گی 60 کی۔ لیکن ہم ایک دوسرے کو سپورٹ کر رہے ہیں، حقیقت تو اس سے کہیں دور ہے، حقیقت اس سے کہیں الگ ہے۔ تو بات یہ ہے کہ اس مقام پر سب سے پہلے پہنچنے کے لیے فکری طور پر کوشش کرنی ہے، عملی طور پر کوشش کرنی ہے۔ اللہ ولی انتہائی سخت موضوع ذہن میں آ رہا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارکہ ہے کہ جس کے 2 دن ایک جیسے ہوں وہ ملعون ہے، قابل ملامت ہے۔ اگر کل میں اور آج میں اور آنے والے کل میں اس کی فکری طور پر تبدیلی نہیں آئی، وہ جہل سے نہیں نکلا، وہ برائیوں سے نہیں نکلا، وہ تکبر سے نہیں نکلا، وہ مال جمع کرنے کے شوق سے نہیں نکلا، تو اس کے 2 دن ایک جیسے گزرے، یہ سمجھ لو کہ قابل ملامت ہے۔ ان بڑی بڑی حقیقتوں کی موجودگی میں جو اللہ کے نبی کے فرمان اور قرآن کا ارشاد ہے، ہم کیسے تصور کر سکتے ہیں کہ ہم راہ حق پر ہیں؟ اس کا کرائٹیریا ہے۔ ابھی بات ہو رہی تھی، آصف میاں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ انبیاء سے آزمائش لیتا ہے، یقینی طور پر اس نے انبیاء سے آزمائش لی۔ ہم اس قابل ہیں کہ ہماری آزمائش ہو؟ ہم اس قابل بھی نہیں ہے کہ ہماری آزمائش ہو۔ ہمیں تو بہت سمپل سلیبس دیا گیا ہے، اس کے باوجود بھی ہم اس پر جو ہے استقامت سے چلنے سے قاصر ہیں، کیونکہ جو پکچر بنائی گئی ہے خدا کے بارے میں قہار اور جبار کی، معاذ اللہ مولو فرماتے ہیں، تم ذرا اس قدم بڑھا کے تو دیکھو اس کی طرف، وہ تو خود بےتاب ہے میری تمنا کے لیے، وہ تو خود بےتاب ہے میری تمنا کے لیے۔ ہائے کیا چیز ہے تمنا کا مٹا دینا، ہم تمناؤں میں الجھے ہوئے ہیں۔ ہر سال کا ایک پروجیکٹ ہے، اس سال یہ کرنا ہے، اس سال یہ، اگلے سال بھی یہ کرنا ہے، اگلے سال بھی یہ کرنا ہے، یہ سارے ہمیں سبق یاد ہیں، وہ اس کے لیے ہم کیا کر رہے ہیں؟ اس راہ کے لیے ہم کتنی محنت کر رہے ہیں، اس راہ سے اس سے قریب ہونے کے لیے ہم کتنی جد و جہد کر رہے ہیں۔ کیا ہم ایسا کر رہے ہیں؟ نہیں کر رہے تو جہاں سے جاگے وہیں سے سویرا کے مصداق ہے کہ اللہ کی عبدیت، اللہ کی بندگی۔ بندے تو سارے دعوے والے بھی ہیں، بغیر دعوے والے بھی ہیں، دعویٰ کرتے ہیں ہم اللہ کے بندے ہیں اور عمل کچھ اور ہے، یہ بھی بندے کہلا رہے ہیں۔ مگر کیا خوب بات کی علامہ نے، عبد دیگر عبدہو چیزیں دیگر، عبد دیگر عبدہو چیزیں دیگر، انصرافا انتظارا منتظر، کہ ایک بندہ یہ ہے کہ مستقل اپنی دعاؤں کی قبولیت کے لیے دعائیں کر رہا ہے اور اللہ کی طرف دیکھ رہا ہے، ایک بندہ وہ ہے جسے اللہ دیکھ رہا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام و مرتبہ، آپ کی فضیلت تمام بندوں سے ڈفرینشیٹ کیا گیا کہ شب اسرا میں اللہ منتظر ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کے لیے، اور ہمارا معاملہ یہ ہے کہ اپنی دعاؤں کی قبولیت کے لیے ہم منتظر ہیں کہ اللہ ہماری دعاؤں کو قبول کرے۔ ابدیت میں بھی جو مقام و مرتبہ اللہ کے نبی کو اللہ نے بخشا ہے، یہ کسی اور کا پھر حصہ ہی نہیں ہے۔ اب ہونا تو یہ پھر یہ چاہیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مسلم حقیقت ہے کہ اللہ کے نبی بہت بلند مقام پر فائز ہیں، تو پھر ہونا کیا چاہیے؟ ہم ان سے محبت کریں نا۔ آپ فرما دیجیے قل ان کنتم تحبون اللہ، تم اللہ سے محبت کرنا چاہتے ہو فاتبعونی، میری اتباع کرو، یحببکم اللہ، اللہ کی محبت تمہارے حصے میں آ جائے گی۔ اللہ کی محبت حاصل کرنے کے لیے درمیان میں یہ صیغہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنی ہے۔ ہو پا رہی ہے؟ بے شمار طبقے معاشرے میں پیدا ہو گئے۔ اب ربیع الاول کی آمد ہے، کل انشاءاللہ چاند ہو جائے گا، جو بھی امکانی صورت ہے۔ یہ ماہ مبارک جس نے تمام مہینوں کی پہچان کرائی کہ سفر کیا ہے اور محرم کیا ہے اور ذیقعد کیا ہے اور ذی الحج کیا ہے نا، ان تمام مہینوں کی پہچان کرانے والا مہینہ
ہماری قریب تر ہے. تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کیا اس مہینے کی فضیلت و مقام و مرتبے سے ہم کما حق کہو آگاہ ہیں؟ تو جواب آئے گا کہ نہیں، ہم اس کو متنازع بنانے میں لگے ہوئے. کیوں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے دوری ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے عشق کے دعوے تو ہیں مگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے عشق نہیں ہے. مولانا فرماتے ہیں پوری زندگی میں اگر تم نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے رابطہ قائم نہ کر سکے تو تمہاری زندگی جو ہے وہ جہنم میں جانے کے مترادف ہے، کیونکہ زندگی کا مقصد ہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت و قربت کے لیے محنت کرنے کی بات کا نام ہے. انشاءاللہ ربیع الاول کی مناسبت سے بہترین انداز میں مثنوی شریف سے ڈیفینیشن ہوگی جو یقینی طور پر ہمارے دلوں میں ہمارے نبی کی محبت کو اجاگر کرے گی انشاءاللہ عزیز. تو بات کیا ہے، پھر کیا معاملہ ہے؟ پھر معاملہ یہ ہے کہ کامیابی کی کنجی پھر کہاں ہے؟ کامیابی کی کنجی نبی سے عشق میں ہے. کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں. یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں، جہاں فیصلے ہوتے ہیں تم وہاں تک پہنچ جاؤ گے، تمہاری اڑان وہاں تک ہو جائے گی. کس شرط پر ہوگی؟ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اور کوئی سوال محشر میں نہیں ہوگا. محشر میں صرف ایک ہی سوال ہوگا، دنیاوی زندگی میں تم نے کس لیول کی محبت کی نبی اور آل نبی سے؟ ایک سوال ہے صرف. آج کی نشست سے جاگ جاتے ہیں، سمجھ جاتے ہیں بات کو. ایک ہی سوال ہوگا کہ جنہوں نے تمہاری گردن کو جہنم سے ہم نے بھیجا تمہاری گردن کو جہنم سے خسابوں سے چھڑانے کے لیے، تم نے ان کو کتنا پہچانا؟ وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، سارے عالمین کے لیے رحمت بنا کے جس ذات کو ہم نے بھیجا تمہارے درمیان اور ان کی حیات مبارکہ پوری کی پوری تمہاری اصلاح اور تمہارے معاملات کو سیدھا کرنے کے لیے، تمہیں جہنم کے خسابوں سے بچانے کے لیے تھی، تم نے ان کا حق کیسے ادا کیا؟ بہت اہم سوال ہے، بہت اہم سوال ہے. تو پھر ہونا تو یہ چاہیے بلا شبہ اہل اللہ کی محبت مسلم حقیقت ہے. بلا شبہ تمام یہ جو کردار ہیں جو اللہ نے تراش کے یوسف جیسے پیدا کر کے دنیا میں بھیجے ہیں، ان تمام سے محبت اپنی جگہ ہے، مگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے عشق اور تعلق سب سے فضیلت کے اعتبار سے بڑا ہے. تو یہ مجلس کیونکہ اہل اللہ کی اولیاء کاملین میں سے ایک شخصیت حضرت مولانا جلال الدین رومی رحمۃ اللہ علیہ کی خانقاہ میں بیٹھ کر بات ہو رہی ہے، تو مولانا کا پیغام بھی یہی ہے. فرماتے ہیں مولانا روم خود فرماتے ہیں اپنے ایک شعر میں، فرماتے ہیں کہ یثرب، جسے مدینہ کا پہلا نام یثرب ہے، خاک یثرب ہر دو عالم خوشتر است، مدینے کی مٹی بھی جو ہے دونوں عالم سے زیادہ اچھی ہے. اللہ غنی، یہ مولانا کا شعر ہے، ایک شعر میں پورا بیان کر دیا. خاک یثرب ہر دو عالم خوشتر است، آن خنک شہرے کے آ جا دل برد، کیسا ٹھنڈا شہر ہے کہ وہاں میرے دل بر رہتے ہیں. ہے کوئی اس پائے کا شعر کہیں سننے کو ملتا ہے؟ خاک یثرب ہر دو عالم خوشتر است، آن خنک شہرے کہ آ جا دل برد. تو آج کی نشست کا خلاصہ یہ ہے کہ اس بچے کی طرح ماں باپ اسے ڈراتے تھے کہ تمہیں محمود اٹھا کر لے جائے، اور محمود جب اٹھا کر لے گیا تو جو معاملہ محمود نے اس کے ساتھ کیا، تخت پر بٹھایا، عزت و تکریم دی، ساری سپاہ سامنے ہے اور وہ بچہ برابر میں ہے. جب اللہ سے محبت کا معاملہ اس انداز کا ہو جائے جو آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بتایا، کر کے دکھایا، تو پھر ہوگا یہ کہ محشر میں جب پہنچیں گے تو اس کے ساتھ نشست و برخاست کا معاملہ ہو جائے گا. کس کے ساتھ؟ اللہ غنی، اللہ غنی. اسی لیے امت محمدیہ کی یہ فضیلت ہے، اللہ کے نبی کے صدقے اور طفیل میں اللہ نے امت محمدیہ کو یہ فضیلت بخشی ہے. اور یہ سفر ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا سفر معراج کا، عشق کی ایک ہی جست نے کر دیا قصہ تمام، اس زمین و آسماں کو بے کھرا سمجھا میں سمجھتا تھا کہ بہت دور کی بات ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ہی چھلانگ نے، عشق کی ایک ہی جسد نے کر دیا قصہ تمام، کہ یہاں سے چلے تو وہاں تک پہنچ گئے، یہاں سے چلے
تو وہاں تک پہنچ گئے. اس میں ایک راز چھپا ہوا ہے. جب آقا جا سکتے ہیں تو آقا سے محبت کرنے والا کوئی بھی جا سکتا ہے. یہ نقطہ اس میں چھپا ہوا ہے. جب آقا نے سفر طے کیا, اچھا جاتے اور رک جاتے, واپس بھی تو آئے, تو آنے جانے کے یہ جو فٹ اسٹیپس کے جو نشان ہیں نا قدموں کے, وہ چھپے ہوئے ہیں. جو ان قدموں پہ چلے گا وہ وہاں تک بھی پہنچنے کی صلاحیت اس میں اللہ کی خاص خصوصی فضل سے اس کے شامل حال ہو جائے گی. رکنا ہے, ٹھہرنا ہے, غور کرنا ہے کہ ہم نے جو اب تک کا جو پیٹرن ہمیں سمجھایا گیا ہے کیا واقعاً ایسا ہے. اگر واقعاً ایسا نہیں ہے اور منزل کسی اور طرف ہے, وہاں فرماتے ہیں گھوڑے کی نال جو بنتی ہے ایسے یو شیپ میں بنتی ہے, گھوڑا جو ہے آگے کی طرف جا رہا ہوتا ہے اور منزل پیچھے رہ جاتی ہے. جو سمجھدار ہوتے ہیں وہ اس بات کو سمجھ جاتے ہیں, جو سمجھدار ہوتے ہیں وہ اس بات کو سمجھ جاتے ہیں کہ اللہ کا اشارہ کیسا ہے, اللہ سے تعلق کی کیفیت جوڑنے کے لیے کن راہوں پہ چلنا ہے, کن سے تعلق کو مضبوط کرنا ہے. اہل اللہ کو یہ فضیلت اللہ نے بخشی کہ جب انبیاء کا سلسلہ خاتم النبیین نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد انبیاء کا سلسلہ جو ہے موقوف ہو گیا, آپ خاتم النبیین ہیں, تو آپ کے نائبین کے رشتے میں یہ ذمہ داری آئی کہ وہ اللہ کی مخلوق کو اللہ سے ملانے کا شعوری مظاہرہ عملی طور پہ کر کے دکھاتے ہیں. کون سا طبقہ ہے جو معاشرے میں اللہ کی مخلوق کو اللہ سے ملانے کے لیے مصروف عمل ہے؟ کون سا معاشرہ ہے؟ شیطان تو بہت اچھی طرح سے مصروف ہے اور ڈیلی بیسس پہ 100 میں سے 100 مارکس لے رہا ہے نا, وہ کام تو پورا کر رہا ہے. اور جو نہیں کر رہے وہ کون ہیں؟ وہ ہیں جو اسی کے اثر کی وجہ سے اپنے مقصد حیات سے ہٹ کر بھول بھلیوں میں الجھ گئے ہیں. کیونکہ ہم نے مال و متاع کو ہم ڈیپینڈ ٹوٹل, یعنی کہ کسی وجہ سے اگر بینک بیلنس کم ہوتا جا رہا ہے تو بلڈ پریشر بڑھتا جا رہا ہے. اس کا مطلب ہے آپ کا توکل اللہ پہ نہیں بلکہ اس بینک بیلنس پر ہے. وہ کم ہو رہا ہے کسی بھی وجہ سے, کاروباری نقصان کی وجہ سے, حادثاتی طور پر, تو جو توکل بینک پر کرتے ہیں پھر وہ الجھ جاتے ہیں. جو توکل اللہ پر کرتے ہیں, جو اسباب کا خالق ہے, جو سبب اسباب میں الجھ جاتے ہیں, ان کا سفر محدود ہو جاتا ہے. اور جو مسبب سے جڑ جاتے ہیں, جو اللہ سے تعلق میں آ جاتے ہیں, تو وہ پردہ غیب سے جو بات سننے میں آتی ہے نا, کہ اللہ غیبی طور پہ مدد کرتا ہے, پھر وہ مشاہدہ کرتے ہیں اس کا نا. اس بچے نے آ کر مشاہدہ کر لیا کہ محمود کے ساتھ بیٹھنے کی فضیلت کیا ہے. محمود کے بارے میں, درویشی کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ جو درویش ہوتے ہیں وہ مفلس ہوتے ہیں. پچھلی نشستوں میں بات ہوئی تھی کہ اللہ کے ایک دوست, غالباً دفتر پنجو میں بات تھی, کہ پہلے آزمائشوں سے گزرے اور آخر میں یہ حکم آ گیا کہ تم اپنی جہاں بیٹھتے ہو گودڑی کے اوپر ٹاٹ پہ بیٹھتے ہو, جو آنے والا بتاتا بھی نہیں تھا کہ اس کی طلب کیا ہے, وہ نکال کے اس میں دے دیتے تھے. کہ ATM مشین دراصل وہاں لگوا دی گئی تھی ان کے لیے. تم ATM مشین کے محتاج ہو, ٹائم کے محتاج ہو, مگر جو اللہ سے جڑ جاتے ہیں پھر ہوتا کیا ہے؟ پھر ہوتا یہ ہے کہ اپنی مرضی کو اللہ کی مرضی میں ڈالتے ہیں. جب وہ ایسا کرتے ہیں تو پھر ہوتا کیا ہے کہ ان کے لیے منزلیں پھر آسان ہو جاتی ہیں. خانقاہی طرز فکر میں, خانقاہیت میں اس بات کی تربیت دی جاتی ہے, اس بات کی تربیت دی جاتی ہے کہ ہم خالی خلی دعووں سے نکل کر حقیقی بنیاد پر اللہ کو پہچاننے جیسے ہو جائیں. اور جیسے جیسے حقیقی بنیاد پر پھر کہ صاحب اس کی ہاتھوں برہانکم ان کنتم صادقین, لاؤ دلیل اگر تم سچے ہو. تو دلیل و براہین کہاں ہیں؟ دلیل و براہین اہل اللہ کی ذاتوں میں ہیں. جب لوگ حالات واقعات کی تنگی کی باتیں کرتے ہیں, اسی زمانے میں اہل اللہ کا معاملہ یہ ہوتا ہے کہ وہ انتہائی پرسکون زندگی گزار رہے ہوتے ہیں. یہ بات ڈفرینشیٹ کرتی ہے, یہ بات فرق دکھاتی ہے کہ تم ہائے ہائے کے نعرے لگاتے رہتے ہو صبح سے لے کے رات تک. ایک طبقہ ایسا بھی ہے معاشرے میں جو انتہائی پرسکون زندگی گزار رہا ہے. لا خوف علیہم ولا هم یحزنون کی شرح اگر کی جائے تو کیا ہے؟ نہ خوف ہے نہ حزن و ملال ہے, نہ خوف ہے نہ حزن و ملال ہے. الا ان اولیاء لا خوف علیہم ولا هم یحزنون. تو جو حزن و ملال جن کو نہیں ہے, جن کو خوف نہیں ہے, پھر وہ کون ہے؟ پھر وہ اہل اللہ ہیں. وہ اہل اللہ ہیں
اور فرماتے ہیں تم جنگل میں اس ہرن کو پہچانو جس کے اندر مشک ہوتا ہے، جس کے اندر مشک ہوتا ہے، ایک خاص طرح کا ہرن ہوتا ہے، اور اس وقت دنیا میں وہ سب سے زیادہ ہرن اس وقت چائنا کے پاس ہے. چائنا سارا مال جمع کر رہا ہے، اس میں ہرنے بھی سارے ہرن بھی جمع کر لیے کہ اس میں جو ہے وہ مشک ہوتا ہے. بہت بڑی اس کی فارمنگ ہو گئی ہے اس کی اب، اور کچھ دنیا میں سپلائر چائنا قرار پائے گا کچھ دنوں کے بعد مشک کا. نافے میں ناف کے پاس ایک تھیلی اضافی تھیلی ہوتی ہے چھوٹی سی، اور اس کے اندر مشک بنتا ہے. اس سے خوشبو اتنی تیز ہوتی ہے، جو لوگ مشک استعمال کرتے ہیں خوشبو کے طور پر انہیں اس کی حقیقت کا پتہ ہوتا ہے. میاں صاحب قبلہ رحمۃ اللہ علیہ اس خوشبو کو بہت پسند کرتے تھے. ہمارے شیخ قاضی شاہ شفیع الفاروقی رحمۃ اللہ علیہ مشک کو بہت پسند کرتے تھے، اور جب بھی آپ استعمال کرتے تو ان کے پاس سے مشک کی خوشبو آتی. تمہارے فرماتے ہیں تم اس ہرن کو پہچانو جس میں مشک ہوتا ہے، تم اس کے قدموں کے نشان کو پہچان لو. پہچان پیدا کرنی پڑے گی، خود بخود تو نہیں ہوگی. ہرن تو بہت سارے ہوتے ہیں، چھوٹے سائز کے، بڑے سائز کے، درمیانی سائز کے، پھر وہ مشک والا ہرن الگ ہوتا ہے. اس کے پیروں کے نشان کو پہچانو. ہائے ہائے، ہدایت کہاں سے مل رہی؟ پیروں سے مل رہی. اہل اللہ کے قدموں سے ہدایت ملتی ہے میاں. ہدایت ملتی ہے کہاں سے ملتی ہے؟ اب کہیں صاحب ڈاکٹر صاحب پھر مضبوط بتائیں. میں بتاتا ہوں مضبوط کہ کیا وہ قدمین شریفین ابراہیم علیہ السلام کے نہیں ہیں کعبۃ اللہ میں، جہاں جا کر نماز ادا کرنا ہر طواف کے بعد واجب قرار پاتا ہے؟ مقام ابراہیم کہلاتا ہے نا وہ. آپ سارے چکر لگا کے آتے ہیں تو وہاں آ کے سجدہ کرتے ہیں. کس کے قدموں میں سجدہ کرتے ہیں؟ ابو الانبیاء کے قدموں میں سجدہ کرتے ہو وہاں جا کر. اور جب یہاں تم کسی اللہ کے دوست کو پہچان لو اس کے قدموں کے، وہاں فرماتے ہیں کہ اس ہرن کو پہچانو جس میں مشک ہوتا ہے. تم کچھ قدم اس کے قدموں کے نشان پر چل کر جنگل میں نکلو، آگے جا کے تمہیں خود ہی معلوم ہو جائے گا کہ ہوا کے ببکے جو ہے، خوشبو کی لہریں جو ہیں وہ تم تک پہنچ جائیں گی. تمہیں معلوم ہو جائے گا کہ کس درخت کے نیچے وہ جو ہرن کھڑا ہوا ہے. تم کچھ تو محنت کرو. جب تم محنت کرو گے، اس کے قدموں کے نشان کو پہچانو گے، جنگل میں سفر کرو گے، تو وہ خوشبو تمہیں خود اپنی جانب راغب کر لگی. تم راہ خدا میں محنت کرو جس لیول پر بھی ہو، جو جس لیول پر ہے. اور فرماتے ہیں اللہ تک پہنچنے کی اتنے راستے ہیں جتنے اللہ نے اپنی مخلوق پیدا کی ہے. جتنی اللہ نے اپنی مخلوق کی سانسیں پیدا کی ہیں اتنے ہی اللہ تک پہنچنے کے راستے ہیں. اور میں نے مخلوق کی خدمت کے راستے کو پسند کیا. اللہ غنی. مولانا جیسی شخصیت یہ فرما رہی ہیں کہ میں نے اللہ تک پہنچنے کے لیے مخلوق خدا کی خدمت کے راستے کو پسند کیا ہے. انتہا کی بات ہے یہ. تو راستے بہت سارے وہاں تک پہنچنے کے ہیں، خوشبو بہت ساری ہے. جو جس شعبے میں اپنے شعبے میں رہ کر خالص اخلاص عمل اور نیت کے ساتھ اللہ سے قریب ہونے کے لیے محنت کرے، اللہ اس کے والذین جاہدوا فینا، جو اللہ کے راستے میں جد و جہد کرتے ہیں، والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، اللہ ان کے راستے نکال دیتا ہے. بڑی بے چینی کے ساتھ ہر وقت ایک ہی فکر ہے کہ اللہ کی مخلوق کا بھلا ہو جائے، اللہ کی مخلوق کا بھلا ہو جائے. ابھی حال ہی میں ذہن میں شاید غالباً دوستوں سے میں نے شیئر بھی کیا تھا، حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کی مجلس میں لوگ بیٹھے ہوئے تھے، رات کا پہر تھا، بہت سارے بیٹھے تھے، ایک کے بعد ایک اٹھ کے مل کے جا رہے تھے حضرت صاحب سے. جب ابن مبارک مل کر جانے لگے، آگے بڑھے تو پیچھے جنید بغدادی رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ یہ شخص جو جا رہا ہے یہ ڈاکو ہے. وہ حضرت بڑے بزرگ، وقت کتنے بڑے بزرگ، آپ ان کو ڈاکو کہہ رہے ہیں؟ یہ اللہ کی نوازشات کو لوٹتا ہے ڈاکوؤں کی طرف. اگر کسی کو، یعنی کیسی خوبصورت بات ہے جو اللہ کرتے ہیں، نیگیٹو کو بھی پازیٹیو اینگل دے دیتے ہیں. بات نیگیٹو ہے، قرآن کا اسلوب ہے یہ. حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم. کیا ہے؟ اللہ کے نبی حریص لفظ جو ہے کہ حرص کرنے والا بندہ، جمع کرنے والا. قرآن کہتا ہے کہ حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم. ایک نبی کیا ہے؟ تمہارے معاملے میں حریص ہیں، مجھ سے بہت زیادہ تمہاری سفارش کر کے تمہارے بارے میں رعایتیں لے لیتے ہیں. کون ہے؟ حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم ہے اللہ کے نبی. اللہ رؤوف الرحیم ہے، نبی رؤوف الرحیم ہے. بات ہو رہی تھی کہ یہ شخص جو ہے یہ ڈاکو ہے. لوگوں کو بڑی حیرت ہوئی کہ حضرت اتنا بڑا بزرگ، آپ یہ کہہ رہے ہیں؟ ہاں، یہ اللہ کی نوازشات کو لوٹتا ہے. کسی صاحب کو شوق ہو گیا کہ سنے جا کے کیا معاملہ ہے. جب یہ تہجد میں بیٹھ کے گریہ زاری کرتا ہے نا،
روتا ہے, اس کے بعد دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتا ہے, تو جا کے سننا کیا کہتا ہے. تو شوق ہو گیا صاحب کو, جا کے دیوار کے ساتھ لگ کے بیٹھ گئے. حجرا تھا, حجرے میں وہ اپنے معاملات چل رہے تھے ان کے, رونا گانا, قرآن کی تلاوت, دعائیں. تو کافی دیر ہو گئی تو پھر باقاعدہ جب دعا کے لیے ہاتھ اٹھایا ابن مبارک نے, تو ابن مبارک کا عقیدہ اور یقین کی منزل کو دیکھیں کہ اے اللہ تو علی کل شیء قدیر, ہر شے پر قادر ہے. تو ابن مبارک کو اتنا بڑا کر, اتنا بڑا کر, اتنا بڑا کر کہ پورے جہنم میں اکیلا ابن مبارک آ جائے اور تمام جہنمیوں کو جنت میں بھیجے. فکر کی بات ہے نا, فکر کی بات ہے دراصل, یہ ارتقا کی بات ہے, یہ کمال کی بات ہے. ہمیں اپنی چکر و فرصت نہیں ملتی, یہ دے دے, یہ دے دے, یہ دے دے, یہ دے دے. ایسے ہی ہے یا نہیں ہے؟ گاڑی بدلنے کا شوق ہو رہا ہے, نئی گاڑی دے دے. مکان چینج کرنے کا خیال ہو رہا ہے, بچے پر اسکول دور ہو گئے, گھر دے دے. اسی میں ہے سارے. کون ہے جو اس طرح سوچے کہ اللہ کی مخلوق, ساری کی ساری مخلوق کو اے اللہ تو جہنم سے خلاصی دے دے, انہیں جنت میں بھیج دے, اور اکیلے ابن مبارک کو اتنا بڑا کر دے, میں تیری رضا میں راضی ہوں, خوش ہو جاؤں گا کہ میں اکیلا جہنم میں رہوں اور سارے جہنمی. کس لیول کی بات ہو, اس پر غور کریں ذرا. آج کی مضمون بہت ساری ایسی باتیں آئی ہیں اور ڈفرینٹ ہیں. تو ابن مبارک کی یہ دعا جب اس بندے نے سنی, جو باہر بیٹھ کے آیا سننے کے لیے آیا تھا, تو چیخ مار کے بے ہوش ہو گیا. کیا ایسے بھی بندے اللہ نے تراشے؟ یقینی طور پہ میرے رب نے تراشے. جب فرشتوں نے شکوہ کیا کہ فساد پھیلائے گا زمین پر, تو اللہ نے فرمایا کہ انی عالم ما لا تعلمون, جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے. ان میں سے ایسے ایسے یوسف پیدا کروں گا کہ حیران ہو جائے گی دنیا. ایسے ایسے ابن مبارک پیدا کروں گا جو اکیلا سب کچھ جھیلنے کے لیے اپنے آپ کو تیار کر لے گا. جب کسی بندے کی اللہ کی مخلوق کے حوالے سے ایسی محبت ہوگی تو اللہ کی محبت کو کیسے سمیٹے گا؟ تو ڈاکو ہی خراب پایا نا, تو اس کے نتیجے میں اللہ اس کو کیا دے گا. بات کرتے ہیں 7 دے گا, 70 دے گا, 700 دے گا, 7 ملین اور ٹریلین میں بات چلی جائے گی. اسی لیے ان کے نام تا قیام قیامت تک کے لیے اللہ مخلوق کے دل میں پیوست کر دیتا ہے, چاہے کتنے بھی مخالفت کریں. سقیدہ کار رہا ہے ازل سے تا امروز, چراغ مصطفیٰ ویسے شرار ابو لہبید, یہ چکر تو چلتا رہے گا مخالفت کا. اور مگر اللہ اپنے خصوصی فضل سے بہرامند کرتا ہے. اس لیے اللہ کے نبی کی حدیث مبارکہ ہے کن لوگوں کے بارے میں, مضمون سمیٹتا ہوں. نبی صاحب نے فرمایا کہ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جنہیں مرنے کا غم نہیں ہوتا. کون ہوتے ہیں؟ وہی ہوتے ہوں گے. ان کو مرنے کا غم نہیں ہوتا, انہیں اس بات کا غم ہوتا ہے کہ اعمال صالح جو میں انجام دے رہا تھا وہ اب نہیں دے پاؤں گا. اللہ مرنا تو ہے, ہم کیا رہیں گے جب نہ رسول خدا رہے, سب نے جانا ہے. مگر جانے کا غم نہیں ہے, غم اس بات کا ہے کہ نیکیاں کرنے کا جو موقع, کیا بات ہے, کیا توفیقات کی بات ہے کہ نیکیاں کرنے کا جو موقع تھا اب عملیت پسندی کے ساتھ اس زندگی میں جو اللہ نے عمل کے لیے وقت ہمیں دیا وہ چلا گیا. اب جانا ہی ہے, وہ ہو کر رہے گا, سب کے ساتھ ہے. تو بات یہ ہے کہ کیا اس سے پہلے محمود کو نہ پہچان لے کہ محمود کیسا معاملہ کرے گا, محمود کتنی شفقت کے ساتھ ملے گا. وہ قادر مطلق جو مخلوق خدا کو وقت دیتی ہے کہ وہ اپنی فکر کو اس کی جانب موڑ کر اس سے قریب تر ہو جائے. تو اہل اللہ کا لباس بشریت میں یہ جو نزول ہے, ان کی جو ایکٹیویٹیز ہیں وہ اسی لیے ہیں کہ وہ جہنم کے خطابوں سے اللہ کی مخلوق کو چھڑانے کے لیے ابن مبارک جیسے ہیں. اور بے شمار ابن مبارک ہر دور میں ہوتے ہیں. وہ جان سے, مال سے, وقت سے, محبت سے, شفقت سے, عاجزی سے, انکساری سے اللہ کی مخلوق کی خدمت کرتے ہیں. اللہ کی طریقہ کون سا والا ہے؟ طریقہ وہ جو محمد عربی کا تھا. چوڑی کو ہاتھ لگا لگا کے کہتے تھے, دین پیش کرتے تھے, تو سامنے والے سوچتے تھے کہ ان کا کیا مفاد اس میں ہے کہ اتنی عاجزی اور انکساری دکھا رہے ہیں. کچھ بھی میرا مفاد نہیں ہے, مفاد صرف اسی میں ہے کہ تمہاری گردن جو ہے جہنم کے خصابوں سے بچ جائے. جب اللہ کے نبی نے یہ کر کے دکھایا تو اگر ہم اور آپ اختیار کریں تو کیا قباحت ہے, کیا قباحت ہے. جہاں سے جاگے وہیں سے سویرا. اہل اللہ کا انداز یہ ہے کہ موت کا خوف نہیں ہے بلکہ خوف اس بات کا ہے کہ اعمال صالح اب انجام پذیر نہ ہو سکیں گے. اس بات کا غم ہے, اس بات کا دکھ ہے. یہ اہل اللہ کا خاص طریقہ
مولانا روم رحمتہ اللہ علیہ کی مثنوی شریف حقیقی ولی کی پہچان کرانے کی کتاب کا نام ہے۔ حقیقی ولی کون ہے؟ جس نے اپنی مرضی کو اللہ کی مرضی کے تابع کر دیا وہ کون ہے؟ وہ جو دنیا کے معاملات میں الجھا ہوا ہے وہ کون ہے؟ دونوں پکچر کلیئر ہو جاتی ہے۔ جب حقیقی ولی کا مشاہدہ ہوتا ہے تو بات سمجھ میں آتی ہے کہ ہمیں تو پاپڑ بیلتے ہوئے 50 سال ہو گئے، ٹکا نہیں ہے، اور ابھی جو کل محفل میں کودے، محفل میں آئے، شمع محفل قرار پا رہے ہیں۔ یہ جبھی ممکن ہو سکے گا جب فکر میں بالغی پیدا ہوگی، فکر کو ارتقا پذیری حاصل ہوگی، اور فکری طور پر جب کوئی بندہ راہ خدا میں محنت کرتا ہے تو کبھی بھی یہ نہیں ہوا کہ چھٹی انگلی نکل آئی اور ساتویں انگلی۔ لباس بشریت کا یہ دور اسی طرح رہے گا جیسے انبیاء کا ہے، مگر نتائج مختلف ہوں گے۔ تو اس نتیجے سے اس تجزیے کی نشاندہی اہل خانقاہ کرتے ہیں۔ ہم اور آپ اس مجلس میں موجود اس وقت خوش نصیب ترین لوگ ہیں۔ جب نے بے سر و سامانی میں سفر شروع کیا تھا تو یقین نہیں تھا، صاف بات کرتا ہوں، کہ کیا ہوگا، اور کیونکہ اوپر سے اشارہ تھا تو اشارے پہ چل پڑے تو وہ ہرن وہ مل گیا جس میں مشق ہوتا ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔